مرشدیت تار میرے مرشدیت عطار کا سکہ چلتا ہے، عطار کا سکہ چلتا ہے، عطار کا سکہ چلتا ہے، عطار کا سکہ چلتا ہے۔ پاوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے۔ جذبہ ہے نا، نعتیں پڑھ کے نگران شورا کے ساتھ جھوم جھوم کے منائیں گے 26ویں۔ اپنے تحفے پیش کریں گے، جو یہ ہم نے ذکر و اذکار کیا، خوب خوب درود شریف پیش کریں گے، صالح ثواب پیش کریں گے۔ پوری مسلمان جو قوم موجود ہے اس وقت، اس پر بہت بڑا احسان ہے جو امیر اہل سنت کی شکل میں ہمیں ایک ولی کامل مل گئے ہیں جنہوں نے ہماری ایسی رہنمائی کی ہے۔ 26ویں میں پہلے سے یہ کہ جو ہمیں امیر سنت کو احسان ثواب کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہم ان کی 26ویں دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امامے کی نیت کر کے امیر سنت کو 26ویں کے موقع پر تحفہ پیش کریں گے، امامے کی نیت کر کے ماشاءاللہ۔ تو مستقل باندھیں گے امام انشاءاللہ عز و جل، مستقل باندھ دیں گے۔ نئے کپڑے سلوائے اور نئے کپڑے منگوا لیے ہیں آج گھر سے، عید کے لیے۔ تو عید ہی ہے نا، 26ویں اتاریوں کی تو عید ہی ہے نا۔ انہوں نے ہمیں بتایا اعلیٰ حضرت کیا ہیں، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بتایا کہ غوث پاک کیا ہیں۔ 26ویں کی نسبت سے نا آپ ایک ہدف لے لیں مرشد سے کہ جو انہوں نے 12 دینی کام دیے نا ہمیں علاقے میں، اس 12 دینی کام کو آگے پھیلائیں۔ آپ سوچیں کہ اگر دعوت اسلامی نہیں ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا، امیر علیہ سنت نہیں ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا۔ عشق مصطفیٰ ملا اور تمام صحابہ کرام علیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار اور دیگر اولیاء کرام، ان کے بارے میں پتہ چلا، مدینے کا رستہ پتہ چلا۔ ہمارے مرشد کریم کو ہمارے ایمان کی، ہماری آخرت کی اور ہمارے قبر کی اتنی فکر ہے، ہم لوگوں کو اتنی فکر نہیں ہے اپنے قبر کی، اپنی آخرت کی، اپنی نمازوں کی اور اپنے ایمان کی۔ اپنے مریدوں کی فکر ہوتی ہے کہ میرے مرید جہنم میں نہ کوئی چلا جائے۔ میری زندگی کا ایک وشتہ، ایک خواہش تھی جو کہ الحمدللہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے میرے ساتھ ریئل لائف میں، پر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو دل میں لے کر آیا تھا نا ارمان پورا ہو گیا ہے۔ ماضی کو چھوڑ کے نئی جتنی بھی زندگی رہے گی، چاہے وہ ایک دن کی ہو چاہے وہ 100 سال کی ہو، اسی طرح ہم چلتے رہیں گے۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں 20 دن ادھر کراچی میں ویسے ہی گزار دی اور 10 دن کے لیے میں اعتکاف آیا ہوں۔ یہاں پر میں نے نیت کر لی ہے کہ اب گناہ نہیں کرنا۔ اپنے فون پر جو غلط ویڈیوز وغیرہ فیس بک اور دیکھتا رہتا تھا، دل کو بہت سکون ہے، اطمینان ہے اور سجدوں میں بہت لذت ہے۔ جو مجھے برکتیں، جو روحانیتیں ملی ہیں، یقین مانا میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ کہ وقت گزرے ہی نہ، بس وقت تھم جائے اور میں ادھر ہی رہوں، بس ہر وقت اپنے مرشد کے قدموں میں پڑا رہوں۔ میرے تقریباً کوئی 18-20 سال ہو گئے روزے میں نے رکھے، اور ماشاءاللہ پہلے رمضان کا ہے جو مجھے ایسا سرور آیا، ایسا مزہ آیا تو میں کہیں بس وقت رک جائے، بس گزرے ہی۔ شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب کمفرٹ نہیں ہو پا رہے تھے، تو الحمدللہ جیسے ہی دن گزرتے گئے روحانیت ملتی گئی ماشاءاللہ، اور بہت اچھا گیا ایکسپیرینس۔ اب واپسی جانے کا دل نہیں کر رہا ہے۔ پہلے تو جو میری لائف گزر رہی تھی بالکل فضول گزر رہی تھی، ہمارا عبادت کی طرف کوئی ایسی توجہ نہیں تھی، زیادہ تر وقت جو ہمارا کام میں گزرتا تھا، ایک بے چینی سی رہتی تھی دل میں نا، سکون نہیں مل رہا تھا کہیں پر۔ یہاں پر جب میں پہلے دن سے آیا اور میں نے پہلے دن نماز پڑھی تو مجھے ایک سکون سا ملا۔ اس کے بعد میں نے جو صبح کا بیان سنا، صبح کے بیان نے میرے اندر جو ایک لرزہ طاری کر دیا کہ میں پہلے کس طرح جی رہا تھا، اور یہاں سننے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ زندگی کیا تھی۔ زندگی تو اصل میں یہ تھی جو یہاں پر آ کر مجھے ملی ہے۔ کاش میں وہ 5 سال پہلے یہاں پہ آ جاتا تو آج ماشاءاللہ میری اچھی خاصی ترغیب ہوتی۔ اب جو محبت پیدا ہوئی ہے تو میں اس کی شمع جو ہے نا بجھنے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ میں خود ٹیچر ہوں، آج میرے ساتھ میرے 4 اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، اور میں ہر سال نیت کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ اصل میں باہر کی دنیا کی جو غلاظت، گندگی، دلدل، جو اعمال کی نحوست، یعنی کہ ایک ہی جملہ اعتکاف میں فرسٹ ٹائم سنا تھا کہ یہاں بیٹھ کر جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ مجھے رونے کی کیفیت ہے نا وہ صرف یہاں ملتی ہے، اعمال کا جو احتساب ہوتا ہے یہاں ملتا ہے۔ قافلے میں میری کوشش ہوتی ہے ہر مہینے جاؤں اور مدنی انعامات پہ میں اسٹوڈنٹس کو عمل کرواتا ہوں اور بڑی حکمت سے عمل کرواتا ہوں، تو الحمدللہ اس کا رزلٹ ہے۔ ہم امیر سنت کے بیانات اپنی اکیڈمی میں چلاتے ہیں۔ تیری انگلی تھام کے چلتا تھا، تیری محنت سے پلتا تھا، مجھے
عاشورہ کا ماشاءاللہ اتنا پیارا بیان تھا, آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, کیونکہ ہم نے تو ماں باپ کی بہت نافرمانی کی ہے, کہنا نہیں مانا ادھر ادھر دوستوں میں. تو اب یہی انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے. گھر جانے سے پہلے انشاءاللہ نیت یہ ہے کہ فون کر کے اپنے والدین سے معافی مانگیں گے. جو غلطیاں ماضی میں کری ہیں انشاءاللہ آگے نہیں ہوں گی. میں بڑا شرمندہ ہوں, میرے امی ابو مجھے معاف کر دیں. میری بہنیں, میں اپنی بہنوں کا بھی بڑا دل دکھاتا ہوں, میری بہنیں مجھے معاف کر دیں. میری بہنوں کی شادی ہونے والی ہے, اب شادی میں اب ٹائم نہیں بچا تو میں کیسے کروں, میری بہنیں مجھے معاف کر دیں. میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے, 5 ماہ ہوئے ہیں, تو مجھے بہت کمی محسوس ہوئی اپنے باپ کی. کیا شاید مجھے موقع ملتا ہے معافی کا. مجھے یہ بھی موقع نہیں ہے کہ باپ سے کسی والدہ سے تو مانگ لی میں نے, کل بھی معافی مانگی. مجھے معاف کر دینا, یہاں تک کہ مجھے 10 دن کا پتہ نہیں ہے یہاں سے میں جاؤں گا نہیں. اللہ پاک میری والدہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. 6 سال ہو گئے میری والدہ کے انتقال کو. اونچی آواز سے بھی بات کر لیتے تھے, لیکن اب معافی کیسے مانگے, دنیا میں ہی نہیں ہے. بہت دل دکھا ہے میں نے اپنے ماں باپ کا, بہت زیادہ دل دکھایا ہے. سب سے زیادہ ماں کا دل دکھایا ہے میں نے, بہت زیادہ ماں کا دل دکھایا ہے, باپ کا بھی. میرا سنت کے بارگاہ میں اظہار ہے کہ مجھے معاف کر دے. میں آپ کی بارگاہ میں اظہار کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرے, میرے لیے دعا کرے آپ, مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے. میری ماں, میں نے اپنی ماں کا بہت دل دکھایا ہے, بہت دل دکھایا میری اپنی ماں کا, اور مجھے اپنی ماں بہت یاد آ رہی ہے, اور باپ کا بھی بہت دل دکھایا ہے. آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون عطا کرے.